لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ایام ماہ ذی الحجہ کے ہیں اور اسلامی اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے کیلنڈر کے اعتبار سے. محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اسلام میں اعتبار قمری تاریخوں کا ہے، چونکہ اسلامی تاریخ چاند پر ڈیپینڈ ہے اور قمری اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں. اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی اور اس کے فضل کی بنیاد پر الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک سال گزارا ہے، مکمل کیا ہے، اور گزشتہ محرم سے ذی الحجہ کے آج کی اس تاریخ تک مختلف قسم کے حالات اور مختلف قسم کے احوال سے ہم لوگوں کو سابقہ پڑا ہے، کچھ نعمتوں کی شکل میں، کچھ آزمائشوں کی شکل میں، کچھ راحت اور سکون کی شکل میں، تو کچھ پریشانی اور اسباب کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، اللہ کی آزمائش کے اعتبار سے کچھ کٹھنائیوں کے ساتھ وقت گزرا ہے. نعمتوں پر اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو ہم قابل تعریف ہیں، اور آنے والی مصائب اور آفات پر اگر ہم نے اللہ کے لیے صبر کیا تو ہم قابل تعریف ہیں. اس لیے کہ دو صفات ایسی ہیں جو حدیث پاک کے حوالے کے اعتبار سے جنتیوں کی صفات بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر دو صفات اگر موجود ہیں تو ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا جذبہ اور اللہ کی آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے کی طاقت، یہ دو چیزیں اور یہ دو صفات اگر بندے کے اندر ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسے آدمی کو جنت کی علامت اور جنت کی ضمانت قرار دی گئی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اعتبار سے ٹٹولنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا اور اپنے احوال کا اور اپنی کیفیت کا
ہر آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کس ڈگر پر ہوں. کیا آنے والی مصیبتوں پر جزا فضا شکوہ شکایات کرتا ہوں، یا آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا میں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے اس پر اتراتا ہوں، تکبر کرتا ہوں؟ اگر انسان ان چیزوں کا محاسبہ کرے اور اس محاسبے کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو جس کیفیت پر پائے، اگر صبر والی کیفیت ہے تو قابل تعریف ہے، شکر والی کیفیت ہے تو قابل تعریف ہے، اور اس کے مد مقابل اور اس کے اپوزٹ اگر شکوہ شکایات والی کیفیت ہے یا اترانے اور تکبر کرنے والی کیفیت ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو اللہ سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے. چونکہ اعتبار خاتمے کا ہے، انما الاعتبار بالخواتیم کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اعتبار سے اعتبار خاتمے کا ہے. انسان کا خاتمہ کس پر ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی اعمال کرتا ہے اور جنت کے اعمال کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا قریب ہے کہ وہ جنتی ہے، اور لوگ اس کے اعمال کے اعتبار سے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے عمل کے اعتبار سے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہے. اچانک تقدیر غالب آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اور پھر اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اسی کفر کی حالت میں انسان کی موت آتی ہے، تو زندگی بھر کے پورے اعمال جو اس نے کیے وہ سارے کے سارے اکارت اور بیکار چلے جائیں گے، اور خاتمے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حق میں جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. اور اس کے مد مقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو زندگی بھر عمل کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہے. یعنی اس کے اعمال کے بارے میں لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا نابیکار شخص ہے، یہ بہت ناہنجار شخص ہے، یہ بہت ہی اللہ کو ناراض کرنے والا شخص ہے. لوگ اس کی ذات سے پریشان ہوتے ہیں اور کوئی اس کے حق میں بھلائی کی اور اچھائی کی تعریف نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اچانک تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اور اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. کافر ہے تو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے، شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے بچا کے اس کو صحیح اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت والجلال اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال سیئہ اور سارے اعمال بد کو معاف کر کے اس آدمی کو حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اور ہر شخص کو اپنے خاتمے کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اپنے اعمال پر تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے، اپنی زندگی پر بھروسہ کر کے انسان کو نہیں رہنا چاہیے. پتہ نہیں کب تقدیر غالب آ جائے. تقدیرات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی بندہ اللہ سے پوچھ نہیں سکتا میرے متعلق اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے، آپ کے متعلق اللہ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا. تقدیر کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. انسان کے مستقبل کے حالات اور احوال کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. پتہ نہیں کب اللہ کی تقدیر غالب آ جائے، کب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصبعی الرحمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اعمال صالحہ پر باقی رکھ. اللہم ثبت قلوبنا بطاعتک. اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو، ہمارے اعمال کو اپنی اطاعت پر باقی رکھ.
اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر باقی رکھیے اور آپ کی نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، حسن خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کا اللہ سے مطالبہ اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جنت کے قابل بنا کے دنیا سے اٹھائی۔ اس لیے بعض اکابر کی اور بعض بزرگان دین کے معمولات میں اور ان کے دعاؤں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اے اللہ اس وقت تک موت مت دیجیے جب تک میں جنت کے قابل نہ بن جاؤں، کیونکہ زندگی میں پتہ نہیں کیا احوال پیش آنے والے ہیں، کیا حالات پیش آنے والے، اخیر لمحے میں کیا کچھ ہونے والا ہے سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ اللہ بندہ اپنے اعتبار سے نکلتا ہے، کام کرنے کو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات بدلا دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل سب کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نکلے تھے۔ پوری سیرت، پوری سوانح، پوری تاریخ پڑھے ہوئے جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی دشمنی میں، نبی کی دشمنی میں اتنے سخت دشمنی کے ساتھ نکلے کہ تلوار لے کر نکلے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے واسطے اور آقا کو قتل کر دینے کے واسطے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، جو نبی کو قتل کے ارادے سے چلے تھے اللہ نے ایمان کے ساتھ نبی کے قدموں میں لا کے چکا دیا۔ کیا کچھ حالات پیش آنے والے ہیں انسان کے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکریں کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مولا زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر آپ کی نافرمانی میں گزرتا ہے تو اے اللہ اس کے مد مقابل اعمال صالحہ کی بھی توفیق دیجیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات قرآن مجید کی آیت سے حضرات علماء کرام نے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت لکھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو البصر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق یہ روایات آتی ہے کہ ایک وہ تمار تھے، کھجور بیچنے والے شخص تھے، ان کی دکان تھی کھجوروں کی، تو ایک خاتون آئی ان سے کھجور خریدنے کے واسطے۔ تو یہ جو خاتون تھی ان کے شوہر جہاد میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، تو یہ بیچاری ضرورت کے واسطے کچھ آئی، تو حضرت ابو البصر رضی اللہ عنہ کھجور بیچ رہے تھے اور یہ آئیں اور انہوں نے کھجور کا مطالبہ کیا، تو ان کے اعتبار سے حضرت ابو البصر کو اس عورت کی ظاہری حسن پر دل آ گیا، شیطان ہے وسوسے ڈالتا ہے، تو حضرت ابو البصر نے کہا کہ اچھی کھجوریں اندر ہیں، اندر مارکیٹ اندر رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بیچاری خاتون غفلت میں اندر آ گئی۔ حضرت ابو البصر شیطان کے غلبے میں آ گئے اور وہاں سے اٹھے اور سیدھے اٹھ کے جا کے غلبہ شہوت کی وجہ سے عورت کا بوسہ لے لیا، اور یہ عورت سٹپٹا کے بیچاری باہر نکل کے بھاگ کے گھر چلی گئی شرما کر حیا سے۔ حضرت ابو البصر کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، چونکہ ایمان زندہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فکر آ گئی، غلبہ آ گیا اور رونے لگے، ہچکی مار کے رونے لگے، اور وہاں سے دکان اپنی بند کر کے نکل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے نکلے، تو راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہا ہوں تاکہ حضور میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، تم نبی کے پاس اس معاملے کو مت لے جاؤ، تم اللہ سے استغفار اور توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم اور معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت ابو البصر کو قرار نہیں آیا، سکون نہیں ملا، پھر آگے جانے لگے تو راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، اور وہ چیخ مارنے کی اور وہ کیفیت والی دیکھ کر حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو قابل معافی نہیں سمجھتا، اور عمر ابھی راستے میں ملے تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر نے جو مشورہ دیا وہ صحیح ہے، اللہ کے نبی کے پاس مت لے جاؤ مسئلے کو، اس لیے کہ جب نبی کے پاس معاملہ جائے گا تو اللہ کے نبی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، کبھی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی نبوت کا عدل غالب آتا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ نبی تمہارے حق میں فرما دے، اس لیے اب یہ معاملہ چونکہ عام نہیں ہے، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، اس لیے تم اللہ سے استغفار اور توبہ کر لو۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ابو البصر کو تھوڑا سا تسلی تو ہوئی لیکن سکون نہیں ملا، چونکہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ہر معاملے کو نبی کے سامنے پیش کرتے. وہاں سے دوڑتے ہوئے گئے اور چیخ مارتے ہوئے رونے لگے. اللہ کے نبی اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں تشریف فرماتے. رونے کی آواز سے اللہ کے نبی کو احساس ہوا تو حضور باہر آئے. حضرت ابو البصر نے دیکھا اور جیسے ہی اللہ کے نبی قریب آئے تو حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسے ایسا معاملہ ہوا، میں کھجور بیچ رہا تھا، ایک خاتون آئی اور اس کے حسن پر میں فریفتہ ہو گیا، میرا دل قابو میں نہیں رہا اور میں بے قابو ہو کر میں نے اس عورت کا بوسہ لے لیا. اب مجھے احساس ہوا یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے نبی نے معاملے کی تحقیق فرمائی کہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں اور وہ صاحب اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے ہوئے ہیں. بس اللہ کے نبی کو بڑا جلال آ گیا. فرمایا کہ تم نے ایک ایسی عورت کے، ایک ایسے اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کی جو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے اور جہاد میں گیا ہوا ہے، اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یہ کہہ کے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اب ادھر حضرت ابو البصر کی کیفیت بدل گئی، وہ اللہ کے سامنے استغفار توبہ کرنے لگے اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس لیے کہ ایک وہ شخص جو اسلام کے واسطے، اسلام کی سربلندی کے واسطے گھر بار چھوڑ کے، راحتوں کو اور آرام کو چھوڑ کے وہ اسلام کی سربلندی کے واسطے میدان میں گیا ہوا ہے، کافروں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اور ادھر یہ صحابی سے ایسی غلطی ہو جائے تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اور حضور نے فرمایا کہ اب یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، جب تک اللہ کو کوئی فیصلہ نہ فرما دیں میں بھی اب تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ادھر حضرت ابو البصر مسجد میں بیٹھ کے زار و قطار اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے. روایات میں آتا ہے کہ کچھ وقفہ گزرا، حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی پر وحی کے طور پر نازل فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین. فرمایا کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. یعنی انسان سے جب گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد انسان اگر نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس انسان کے پچھلے گناہ کو مٹا دیتی ہے. یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت ہوئی، رحمت کا غلبہ آیا، آقا کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا اور حضرت ابو البصر کو بلایا. فرمایا کہ ابو البصر مبارک ہو، اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل فرمائی اور پھر قرآن مجید کی آیت سنائی. حضرت ابو البصر نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا، شکرانہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ علی ھذا یا رسول اللہ، حضور کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ولی جمیع امتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ تمہارے لیے بھی اور میری ساری امت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ بندہ جب گناہ کر لے اور گناہ کے بعد پھر اس کو اگر توفیق مل جائے اعمال صالحہ کرنے کی تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیک عمل انسان کے پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں گناہ تو انسان سے ہوں گے، گناہ نہ ہونا نبی کا خاصہ ہے، گناہ نہ ہونا فرشتوں کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طبیعت بنائی ہے، ان سے نافرمانی نہیں ہوتی. اللہ نے نبیوں کی طبیعت ایسی بنائی، ان سے گناہ نہیں ہوتے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے. لیکن عام انسانوں سے گناہ ہوتے بھی ہیں. اس لیے گناہ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لینا یہ انسانیت کا خاصہ ہے، یہ اہل ایمان کی علامت ہے. اس لیے گناہ اگر ہو جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا، قل، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا، قل یا عبادی، نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. نبی آپ فرما دیجئے. کس کو فرمائیے؟ میرا آپ کا مزاج یہ ہے کہ اگر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، آپ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، اس کو اپنی طرف مائل نہیں کرتے، بلکہ اس کو دھتکارا جاتا ہے. لیکن مولا کی خاصیت یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ نے گناہگار بندوں کو اپنی طرف نسبت کی ہے. یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا. کون؟
الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر لیا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ شرک تک کر لیا، اور اللہ سے اگر رجوع کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے سارے گناہگار بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ شرط کیا ہے؟ بندہ اللہ سے رجوع کرے، بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرے، بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک اقرار اگر بندہ کر لے، ایک مرتبہ ساری زندگی نافرمانی کیا اللہ کی، اور ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میں آپ کے دربار میں رجوع ہوتا ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بندے کی طرف دوڑ کر متوجہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر لمحہ کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ آ جائے، روح نکل کر حلق تک نہ پہنچ جائے، انسان کی روح آ کے جب تک حلق تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندہ معافی مانگ لے اللہ سے، توبہ کر لے اللہ سے، استغفار کر لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ توبہ کلے پر دو ہاتھ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ بہتوں کو یہ دیکھا گیا، نماز پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، دعا ہو گئی، اٹھے کلے پہ دو ہاتھ مار لیے، اٹھ کے چلے گئے۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ کلوں پہ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ سچے دل سے اللہ کے سامنے استغفار کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ اس کا نام ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا نام توبہ ہے۔ ورنہ یہ بھی توبہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، گناہ توبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، دل میں کوئی ندامت نہیں، اس گناہ کو چھوڑنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے اللہ ہے، اور یہ اس آس پر انسان گناہ کرتا جاتا ہے، تو ایسا توبہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ندامت ہو، سب سے پہلے ندامت ہو، اپنے گناہ پر احساس ہو، شرمندگی ہو، دوسرا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ ہو، ندامت بھی ہو، پختہ ارادہ بھی ہو، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ ایک ہے گناہ نہیں کروں گا اور دل میں ڈاواں ڈول ہے، ذرا آ گیا تو پھر کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے تو وہ گناہ چھوڑ دے، وہ گناہ کے اسباب کو چھوڑ دے۔ میں عام طور پر مثال دیتے ہوئے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، بد نظری کا گناہ عام طور پر نوجوانوں میں ہوتا ہے، تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بد نظری جو ہوتی ہے وہ عام طور پر اس کی وجوہات موبائل میں مختلف چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہوتی۔ اب ایک انسان موبائل بھی رکھتا ہے، ریچارج بھی کرا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی کر رہا ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی پھر جا کے کچھ نہ کچھ کروں گا، تو یہ ندامت نہیں ہے۔ سب سے پہلے موبائل چھوڑ دے، اقلع عن المعصیہ، پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے، گناہ کے اسباب سے اپنے آپ کو روکے۔ سب سے پہلا کام گناہ کے اسباب سے روک لے، جس چیز کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے میں اپنے آپ کو پہلے روک لوں۔ دوسرا ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ تیسرا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ، اپنے گناہوں کا احساس کے ساتھ، اپنے گناہوں کا اعتراف کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اتنا ہم لوگ اللہ سے غافل بن گئے میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارا مزاج تو کچھ ایسا بن گیا کہ ہم لوگ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے مہمان بن کر بھی موبائل چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہماری کیفیت تو یہ بن گئی، امام صاحب سلام پھیرے کی نہیں، موبائل نکالے، بیان چلتا ہے موبائل چل رہا۔ گزشتہ جمعہ ایک سفر پہ تھا، میں ایک جگہ جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، ساتھ ایک نوجوان کو دیکھا، خطیب صاحب بیان کر رہی، ہر تھوڑی دیر کو موبائل نکال رہا، کچھ کر رہا، پھر رکھ رہا، ہر تھوڑی دیر کو۔ آدھا گھنٹہ خطیب صاحب کا بیان چلتے رہا،
اور اس درمیان بیچارہ ہر 5 منٹ میں موبائل کھولتا رہا اور مجھے ڈسٹرب ہو رہا تھا بازو بیان سنتے ہوئے. تو نوجوانوں کا تو عالم یہ بن گیا کہ مسجد میں آ کر بھی وہ تھوڑی دیر خاموش نہیں بیٹھنا چاہتے. وہ سی ایم اور پی ایم سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں, ان کو چیٹنگ سے فرصت ہی نہیں ملتی. موبائل نے ہمارا جینا غارت کر رکھا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں, ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں. مسجد میں آنے سے پہلے کم سے کم موبائل کو تو فلائٹ موڈ پہ ڈال دو. اللہ کے مہمان بن کے, اگر آپ میرے مہمان بنے, آپ اگر اپنے کسی بڑے کے مہمان بن کے بیٹھے اور ان کے سامنے بیٹھے, وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ اپنے موبائل میں اگر مصروف ہیں, تو کیا بڑا اس کی غیرت برداشت کرے گی کہ آپ سے بات کرے؟ اللہ تو بہت باغیرت ہے. ہمارا مسئلہ تو ایسا بن گیا کہ ہم 10 منٹ بھی موبائل کے بغیر رہنا نہیں چاہتے. تو عالم یہ ہو گیا. اس لیے سب سے پہلے گناہ کا جو سبب ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اللہ سے استغفار اور توبہ کریں. اس کے بعد اگر گناہ ہو جائے, بہت مرتبہ کوشش کرتے ہیں, پکا ارادہ ہوتا ہے, نہیں کرنا ہے, اسباب بھی چھوڑ دیتے, لیکن شیطان غالب آ جاتا ہے, وسوسہ غالب آ جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. شیطان کے وسوسوں میں سے ایک بہت بڑا وسوسہ جس میں شیطان کامیاب ہے, وہ یہی ہے, کیا فائدہ ایسی توبہ کا؟ کیا فائدہ ایسی توبہ کا؟ بھائی کتنے مرتبہ اللہ بھی معاف کریں گے؟ توبہ کر رہا ہوں, ٹوٹ جاتی توبہ, تو ایسی توبہ کا مطلب ہی کیا, فائدہ کیا؟ یہ جو شیطانی خیال بعض مرتبہ ذہنوں کے اندر آتا ہے, شیطان اس پہ بڑا کامیاب ہے. یہ وسوسہ مجھے اور آپ کو دل میں نہیں آنے دینا چاہیے. اللہ معاف کرنے والے ہیں, بہت ستار ہیں, بہت غفور الرحیم ہیں. ان کے ویسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ بہت مہربان ہیں, وہ ناراض اپنے بندوں سے نہیں ہوتے. ان کا در ہر وقت کھلا ہے, بس سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے. 1 مرتبہ ہو گیا پھر جاؤ, 2 مرتبہ ہو گیا پھر جاؤ. جتنا بندہ آتا ہے اتنا ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ ویسے پروردگار ہیں, وہ ویسے عالم, وہ ایسے ذات بابرکت ہے. اس لیے یہ خیال کبھی نہیں آنے دینا چاہیے کہ میں اللہ کیا فائدہ میری توبہ کا, میں توبہ پہ قائم ہی نہیں رہ پاتا ہوں, میری توبہ ٹوٹ جاتی, میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ میں پڑ جاتا ہوں. پھر توبہ کی توفیق, پھر توبہ کی توفیق, پھر توبہ کی توفیق, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. گناہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن استغفار, توبہ ہوتے رہنا چاہیے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. بس میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کا یہ آخری یہ سال جو ہمارا اب اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا اختتامی ایام چل رہے ہیں, یہ سال ختم ہونے والا ہے, اگلا نیا سال پھر شروع ہونے والا ہے. یہ سال اللہ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارتے ہوئے, آنے والے سال کا اللہ کی نعمتوں کا استقبال کرتے ہوئے, راحتوں اور بہتری اور خیر طلب کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اپنے گناہوں پر نادم ہونے, معافی مانگنے اور اللہ کی طرف سچے پکے طور پر رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ, جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, جن کے دلوں میں جو جذبات, جو تمنائیں ہیں, مالک سب کے تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضرورتوں کی تکمیل فرما. سب کی ضرورتوں کے لیے آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ, ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.